اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تنظیمیں چلتی ہیں حالات اور ماحول کے اعتبار سے، دعوت چلتی ہے مجاہدے اور قربانی کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم نے تبلیغ کو سب نے مل کر تنظیم بنا لیا، یہ نہیں کہ دعوت عبادت کو ایسا جمع کرو کہ جب تقاضا دعوت کا آئے تو دعوت میں، اور جب دعوت کی تقاضا فارغ ہو تو عبادت میں۔ کیونکہ میری بات یاد رکھو، اللہ رب العزت کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے، اللہ رب العزت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کے دو موقع ہیں، ایک دعوت، دوسرے عبادت۔ ہماری دعوت اور عبادت کی دونوں لائنیں اسباب کی وجہ سے متاثر ہیں۔ دکان کا تقاضا ہے نماز ضائع کر دے گا، دکان کا تقاضا ہے نماز ضائع کر دے گا، گھر کا تقاضا ہے دعوت کا تقاضے کو ضائع کر دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے زیادہ بہتر موقع وہ دعوت اور عبادت ہے۔ الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، الذی یراک حین تقوم۔ یہ تو اللہ تعالی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن توجہ ہے خاص اللہ کی طرف سے بندے کی طرف جب ہوتی ہے جب یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ ساجدین میں آپ کا تقلب، اس کو تو مؤخر کیا اور دعوت کو مقدم کیا، دعوت کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا، ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا۔ جتنے بھی عبادات ہیں ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا۔ تو پہلے فرمایا الذی یراک حین تقوم، اللہ وہ ذات ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ لوگوں میں بیان فرماتے ہیں، حین تقوم، حین تقوم، جب آپ بیان فرماتے ہیں لوگوں میں، وتقلبک فی الساجدین، اور دوسرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں، جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ دو موقع اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ صاف کہا قرآن نے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی یہی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز کی تاخیر کے فضائل بتلائے، عشاء کی نماز کی تاخیر کے فضائل بتلائے۔ اتنی مؤخر ہوتی نماز کہ نماز کے لیے آنے والا مجمع مسجد میں لیٹ کر سو جایا کرتا تھا، تہائی رات تک نماز عشاء کی مؤخر ہوتی۔ جب آپ سارے دعوت کے تقاضوں سے جماعتوں کو ترتیب دے کر فارغ ہو جاتے پھر عشاء کی نماز ہوتی، پھر عشاء کی نماز ہوتی۔ اس تاخیر سے عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلوں میں جاتے تھے، کیونکہ انصار کاشتکار، عام طور سے کاشتکار تھے، یہ مدینے سے باہر دن بھر زمینوں پر کام کرتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، رات کو دیر سے آتے۔ یہ ترتیب نہیں تھی کہ مسجد جماعت مشورہ کر کے اپنا کوئی ایک وقت طے کر لے گشت کا، جو مل گیا مل گیا، جو نہ ملا نہ ملا۔ اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تنظیمیں چلتی ہیں حالات اور ماحول کے اعتبار سے، دعوت چلتی ہے مجاہدے اور قربانی کے اعتبار سے۔ اگر تم کام کو منظم کر لو گے تو تمہاری فکریں اور تمہارے محنت ان تک محدود ہو جائے گی جن میں طلب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے اور دیر تک آپ کھڑے کھڑے انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات
ہجرت سے پہلے کی تکالیف، ہجرت سے پہلے کی کفار کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے واقعات سناتے تھے۔ آپ وہاں سے دیر سے آتے اور انصار آپ کا اکرام کرتے، انصار آپ کا اکرام کرتے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ کہ ہم بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اور آپ کے لیے ایک پیالے میں دودھ ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب آپ آتے تو اس میں سے آپ دودھ استعمال فرماتے۔ کہنے لگے کہ دودھ نکالا ہم نے بکریوں کا اور ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا، کسی بکری میں دودھ باقی نہیں چھوڑا، ساری بکریوں سے ہم نے دودھ اچھی طرح نچوڑ لیا، سب دودھ پی لیا، ایک پیالے میں دودھ آپ کے لیے رکھ دیا گیا۔ میرے سارے ساتھی دودھ پی کے سو گئے، میرے سارے ساتھی دودھ پی کر سو گئے۔ میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے محلے میں گئے ہوئے ہیں، انصار یقیناً آپ کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، تحفے میں کچھ دیں گے آپ کو، وہ کھلائے بغیر آپ کو بھیجیں گے نہیں، یہ تھوڑا سا دودھ ہے، اے مقداد یہ دودھ تو پی لے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر میں نے دودھ پی لیا۔ جب پی لیا تو شیطان نے پھر آ کر مجھے ملامت کی اور شیطان نے یہ کہا کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالہ دودھ سے خالی ہے، وہ تیرے لیے بددعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میرے ساتھی دودھ پی کے سو گئے اور میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا پریشان۔ آپ تشریف لائے رات کو دیر سے، سیدھے گڑھے پیالے کی طرف، پیالہ کھول کے دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، ہلاکت کا مجھے یقین ہو گیا۔ خیال آیا کہ آگے بڑھ کے سنوں تو صحیح کہ آپ دعا کس طرح کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آ کر آپ کی دعا سنی تو آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ہم یہ دعا جب پڑھتے ہیں جب کسی کے ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ نے یہ دعا اس وقت پڑھی تھی جب آپ کا کھانا کوئی دوسرا کھا گیا، اس کے لیے دعا دی اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر مجھے میری جان میں جان آئی، تسلی ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا گیا ہے، دودھ اب بکریوں میں نہیں ہے، آپ کے لیے کھانے کا کیا انتظام کروں؟ میں نے چھری اٹھائی اور میں دوڑا کہ ایک بکری ذبح کروں آپ کے لیے، گوشت بناؤں۔ آپ نے فرمایا کہ مقداد بکری ذبح مت کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساری بکریوں کا دودھ نکالا جا چکا ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں، چاہے وہ کمائی کی شکل کے ہوں یا وہ زمین کی شکل میں ہوں یا وہ حیوانات کی شکل میں ہوں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اور ان کے استعمال کرنے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سنو میری بات توجہ سے، ان شکلوں کو محض اختیار کر لینے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کہیں وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سبب پر کوئی بھی وعدہ ہوتا، ایک وعدہ بھی کہیں ہوتا، تو دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اکثریت کا اپنے اسباب میں ناکام ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ بکری کے تھنوں سے دودھ کا نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتا ہے کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے ایسا سفید دودھ نکالتے ہیں کہ جس میں ایک ہی جگہ سے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی خون اور گوبر کا اثر دودھ میں نہیں ہوتا، من بین فرث و دم، کہ وہ خون اور گوبر ان دو کے درمیان دودھ نکالتے ہیں۔ یہ سارے کائنات کے نقشے یہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ لوگ اس دھوکے میں پڑے کہ یہ اللہ سے لینے کے راستے ہیں، حالانکہ صرف ان تمام شکلوں کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت سے ہے، بس اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ ان تمام شکلوں کا تعلق صرف اللہ کو پہچاننے سے ہے، اللہ کو پہچاننے سے ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے تم بنا کے دکھلاؤ،
تم کیونکہ بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مانو، یہ تھی بات. تم بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مان لو، اتنی سی بات ہے. اس لیے فرمایا لا یخلقوا ذبابا، سب کے سب مجتمع ہو جائیں، سارا سائنس ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے، ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے. جتنے بھی صنعت کار ہیں ان کو کسی مخلوق کے تیار کرنے میں بتوں کی طرح ناکارہ بتا رہا ہے قرآن. یہ اسی بات ہے کہ یہاں بتوں کا ذکر کر کے کہا لا یخلقوا ذبابا. لا یخلقوا کا مطلب یہی نہیں جتنے بت ہیں، بلکہ تمہارے سامنے جتنی مادی شکلیں ہیں، جتنا سائنس ہے، سارا جمع ہو جائے ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگر سب بھی جمع ہو جائیں. جس طرح یہ اپنے اوپر سے مکھی اڑانے سے معذور ہیں بتوں کی شکلیں. حضرت فرماتے تھے ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں، ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں. حضرت فرماتے تھے جب تک ہر سبب کو حضرت کی بات، جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا. جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا.